جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا 1 تاریخ دن۔ اچھا ویسے آپس کی گل ہے، ساڈے سال دے وچ نا کوئی 300 دن تے تاریخ ہی ہوندے نے۔ پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں میں سے کوئی روشن دن نام کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ 1 تاریخ دن تھا آج کا دن بھی، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسے کیس میں سزا دی گئی جس کو میں تو ذاتی طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں اس کی وجہ بتاؤں گا میں کیوں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اس میں سزا ہوگی، لیکن اس کی میری اپنی وجوہات تھی کہ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ عاصم منیر صاحب کو ایسی غلطی کریں گے، یا یہ جج کو ایسی مسٹیک کرے گا، کوئی ایسی غلطی کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم گولیاں چلا دیتے ہیں، وہ بھی غلطی ہوتی ہے، 12 بندے مارتے غلطی دے نال، غلطی کے ساتھ سزائیں دے دیں، تو وہ تو ہوتا رہا، اتنے پیک تک چلے گئی تھی چیزیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر چیز تھی، یہ سر میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کس کیس میں عمران خان کو سزا دی ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ رسول پاک کے پاس وہ کون سی ایسی طاقت تھی، کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا پہ اسلام چھا گیا، کون سی ایسی تعلیمات تھیں تاکہ ہم بھی وہی کام کریں، ہم بھی ایز اے پاکستانی نیشن وہی اسی راستے پہ چلیں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں، اور ہم جا کے آگے ایک شاندار قوم ہو اور امت مسلمہ کو ہم لیڈ کریں، ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بچے۔ یہ ایک 100 سال کی پلاننگ تھی، 1000 سال کی پلاننگ تھی عمران خان کی، کہ بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں اپنے صراط المستقیم پہ چلا، ہمیں سچے راستے پہ چلا، اس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ تو اس میں شامل ہونے کے لیے، پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ان کے بارے میں ہم جانیں، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ یونیورسٹی بنائی اور عبد القادر جیلانی کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا۔ اب اس یونیورسٹی کے جو پورے کا پورا جو کیس ہے، وہ اس میں نہ تو عمران خان صاحب نے پیسے لیے، نہ عمران خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا، نہ وہاں سے گاڑی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ ایز اے چیریٹی انہوں نے لی، نہ بشرا بی بی نے صاحبہ نے کوئی چیز ایسی لی۔ تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اس میں کوئی سزا ہونے کے چانسز ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اس یونیورسٹی، یہ خیراتی یونیورسٹی ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ خیراتی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے اوپر عمران خان کو سزا ہونے کی مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی بڑی غلطی جو ہے، وہ غلطی جو کہ انہوں نے کہا، آسمانی صاحب نے کہا نا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ بار بار غلطی کا لفظ یوز کر رہا ہوں۔ تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان سے یہ غلطی ہوگی، اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ان کی زندگی کی شاید آخری غلطی ہے، شاید اس سے بعد کوئی اور غلطی کر رہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ان کی زندگی کی آخری غلطی ہے۔ اچھا میں بتاؤں کہ میں کیوں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن ہے، بہت اسٹرانگ ریزن تھا میرے خیال میں، میرے ذہن میں بہت اسٹرانگ ریزن تھا۔ نمبر 1، یہ ایک چیریٹی کا ادارہ۔ نمبر 2، اس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ لیا دیا نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ریسرچ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ہی اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو شاید سزا نہ ملے۔ لیکن میں بھول گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو کیس تھا یہ بنا تھا باجوہ صاحب کے دور میں۔ ویری سینسٹیو پوائنٹ ہے یہ باجوہ صاحب کے دور میں یہ کیس بنا تھا، باجوہ صاحب نے بنایا تھا، اور باجوہ صاحب کے سسر کے بارے میں عرف عام میں کہا جاتا ہے، جو سننے میں آیا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ احمدی تھے، اور یہ بھی مجھے سننے میں آیا کہ ان کی امام پر یہ سارا کچھ یہ کیس بنایا گیا، اور اس میں پلی یہ لی گئی، کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے فیور دی ہے ملک ریاض کو، تو اس کے بدلے میں یہ زمین لی ہے، حالانکہ یہ زمین عمران صاحب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی یا آنے جانے سے بہت پہلے یہ یونیورسٹی کی زمین لی گئی تھی۔ ان کو اس وقت خواب آیا تھا کہ اس کو 190 ملین کا یہ ڈرامہ ہونا، اور پھر ہم نے اس کو فائدہ دینا، اس قسم کی اگر مان بھی لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ میرا نہیں خیال یہ ایسی کوئی صورت ہے کہ عمران خان کو خواب آ گیا، بشرا بی بی کو بھی اور یا ملک ریاض کو خواب آ گیا کہ بھی میرے اس طرح پیسے پڑے جانے نے، تو 2 سال بعد میں عمران خان زمین دیا گا تو میں چلا لاں گا۔ اس میں ملک ریاض نے کچھ فائدے حاصل کیے ہیں اس زمین کو دینے میں، لیکن وہ اور طرح کے تھے۔ وہ یہ تھے کہ وہ ایک بیابان جگہ تھی، وہاں پہ آمد و رفت لوگوں کی کچھ کم تھی، اب وہاں پہ یونیورسٹی بن گئی تو اس کی ارد گرد کی زمینوں کی پرائس اوپر چل گئی ہے، یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس نے کچھ فائدہ لیا، لیکن 120 ملین دا حساب کتاب جڑا ہے نا وہ کچھ ہضم نہیں ہوا۔
چونکہ اس یونیورسٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ریسرچ کا معاملہ تھا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس قسم کی یہ غلطی کریں گے. اب انہوں نے صرف عمران خان کو سزا نہیں دی ہے, انہوں نے صرف بشرا بیوی کو سزا نہیں دی ہے, انہوں نے یہ غلطی نہیں کی ہے کہ اس کو سزائیں پہلے بھی دی ہیں. بشرا بیوی کو سزا دینے کی والی غلطی تو پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں. اصل غلطی جو انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ انہوں نے قبضے میں لے لی ہے, حکومت پنجاب کو دے دی ہے, آرڈر دیا ہے جج صاحب نے. یعنی اب یہ یونیورسٹی جائے گی مریم صفدر کے پاس, اور مریم صفدر کا آپ کو پتہ ہے غیر محرم لوگوں سے اس کے ہاتھ میں لانا, اس کی گفتگو شستگو, وہ اس قسم کی چیزیں جن پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ ہمارا ثقافت اعتراض کرتا ہے, وہ سارے کام ان کے ہیں. پھر ان سب سے بڑی جو بات ہے ان کے پاس ویڈیو فلموں کا ایک بڑا وہ ہے اپنا ذخیرہ, جس کی بیس پہ وہ آصم منیر کو بھی بدنام کر بلیک میل کر لیں گی. آصم منیر کے پاس ان کی ویڈیو, وہ ان کو بلیک, وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے جو ہنٹ مل رہی ہے, جو چیزیں مجھے سامنے پہ جو آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ القادر کا جو القادر یونیورسٹی کا جو سارے کا سارا کیس ہے وہ احمدی انیشیٹڈ ہے, اور غیر ملکی طاقتوں کے اوپر جو پاکستان میں اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر نہیں چاہتے کہ ان کے ریسرچ ہو, ان کا انیشیٹڈ. اور دیا کس کو گیا؟ مریم کو جیسے آپ کو میں نے ذکر کیا کہ ان کا ویڈیو فلمیں اور ان کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا. جیسے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہیں ان کے بچوں کے بارے میں, ان کے بارے میں, اور ان کے والد محترم کے بارے میں, جتنے یہ مسلمان ہیں, جتنے یہ اچھے ہیں, تو تمام دنیا کو پتہ. اب یہ اس میں ہوا کیا, اس نے کیا کیا آصم منیر صاحب نے؟ یہ میرا خیال ہے آصم منیر صاحب کی اپنی آخری غلطی ہے. اس کے بعد اب غلطی کی گنجائش نہیں تھا, اب آپ کو غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. یہ آخری غلطی تھی جو آپ نے کر لی ہے. آپ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کروائے, آپ نے عمران خان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی, پولیس بھیجی, 12 پیٹا. آپ نے پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکروں کو بے گناہ مارنے کی غلطیاں کی. پھر آپ نے اسلام آباد میں لوگوں کا قتل عام کر کے ایک بڑی غلطی کی جو کہ خون ابھی اس کا بھی حساب ہونا باقی ہے. پھر آپ نے 10 سال کی سزائیں دلوائیں, وہ غلطی آپ نے کی. اب یہ جو عمران خان کے اس کیس میں غلطی دی, آپ نے جو سزا دی ہے, وہ عمران خان کے لیے تمغہ ہے. عزت جیسے گھٹیا گندے کیس, ان چیزوں میں تو عمران خان کو جو سزائیں ہوئی وہ ہیں, لیکن یہ عمران خان کے لیے تمغہ ہے کہ عمران خان کو سزا ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی. اور میں حیران ہوں کہ کدھر ہیں وہ پاکستان کے علماء, کہاں ہیں وہ پاکستان کے محب وطن, رسول کی رسالت کے محافظ, کدھر ہیں وہ کہ جن کو اب خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے مریم فلموں والی کے حوالے کی جا رہی ہے, جس نے فلمیں بنائی ہیں, جس نے فلمیں بنانی ہیں, اور جو بناتی ہے اور جو بیچتی ہے, جو آگے بھجواتی ہے, جو ایک بلیک میلر خاتون ہے, جو جھوٹ کا ایسا بڑا پرندہ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس کی اب اس ملک میں رہنا ہی اس کے لیے, اس کا ہونا ہی پاکستان کی بربادی کے لیے کافی ہے. نواز شریف فیملی ایک ایسی فیملی ہے جن کا ہونا ہی پاکستان کی بربادی کی ضامن ہے. وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو جائے, پاکستان کے عوام برباد ہو جائے, پاکستان برباد ہو جائے, یہاں پہ جھوٹ اور فریب کا راج ہو. تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے میرے لیے بڑا افسوسناک اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے بڑا ظلم کر دیا سر, بڑا ظلم کر دیا سر. آپ نے یہ بڑا انیائے کر دیا آپ لوگوں نے. عمران خان کو اس کیس میں سزا جو دے, مجھے اور کیس اور کر دینا سی, کوئی نواں کر دینا سی, لیکن یہ آپ نے اٹیک کیا ہے اسلام کی تعلیمات پہ. یہ آپ نے حملہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ اوپر پاکستان میں جو تھوڑی بہت جو اخلاقیات بچی ہیں وہ بھی ہماری ختم کرنے کا طریقہ, اور اس کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے اپنا مریم کو. بڑی غلطیوں کی معافی مانگی سر آپ نے, اور آپ بیٹھ کے غلطیوں کی معافی مانگتے رہا کریں گے. آصم منیر صاحب, اب آپ کے پاس یہ آخری غلطی تھی, اس کے پاس پہلے بھی عرض کی, اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آخر میں آپ کو غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. اب آپ کا ٹائم اوور, یہ کنفرم ہے کہ آپ کا ٹائم اوور. اتنا بڑا بلنڈر آپ نے کیسے کر لیا, اور جج پہ دیکھیں اس جج نے کیسے کر لیا, کیسے کر لیا آپ نے یہ سارا کام, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کے رسول کا, آپ نے فلسطین کا کہیں بھی نام نہیں لینے دیا گیا. جھنڈے لے کے کوئی نکل, ان کو مارتے تھے آپ, وہاں ان کو دبایا, لوگ خاموش رہے. اور آج یہ القادر یونیورسٹی کے اوپر اٹیک کر دیا آپ نے. اتنا گندا اتنی گندی حرکت آپ نے واقعی قرآن پاک حفظ کیا ہوا سر.
کیا واقعی آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا؟ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں؟ کیا آپ واقعی پاکستان کے شہری ہیں؟ کیا پاکستان کی لیڈرشپ میں سارے کے سارے کور کمانڈر کتنے بغیرت ہیں؟ مجھے 100% یقین ہے کہ سارے بغیرت نہیں، ان میں کوئی ایک ایسا ہوگا جس میں ایمان کی تھوڑی سی جھلک ہوگی، جس نے مرنا ہوگا۔ آسم منی نے تو نہیں مرنا۔ اس بندے کو وہ ایک بندہ جو ہوگا نا، وہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا۔ آپ عمران خان کو جھکا نہیں سکتے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بالکل اسی طرح اب پاکستان کی عوام کو عمران خان کے سپورٹوں کو جھکا نہیں سکیں گے۔ کوشش کیجئے اس غلطی کا کوئی مداوع ڈھونڈے، کوئی بکرے صدقے دینے تو دیو، کوئی گاواں دینی ہے، کوئی اونٹ دینی ہے، کوئی 200 250 300 اونٹ ذبح کرنا ہے، اس کا کفارہ ادا کریں۔ آصم منیر صاحب، یہ آپ کی زندگی کی آخری غلطی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔